عجب شان سے ہوگی معراج حیدر، نہ جانا پڑے گا جانا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ اور سوئے خلد کیا سوچ کر جا رہے ہو، سوئے خلد کیا سوچ کر جا رہے ہو، وہاں داغ ماتم دکھانا۔ آئیے ایک نعرہ سلوات۔ نکیر کا دل بھانا پڑے گا، قصیدہ علی کا سنانا پڑے گا، قصیدہ علی کا سنانا پڑے گا۔ ملاحظہ شیخ کی نصیری کی کس طرح، نصیری کو کس طرح سے ٹوک دوں میں، نصیری کو کس طرح سے ٹوک دوں میں، ایک انسان کا دل دکھانا پڑے گا، ایک انسان کا دل دکھانا پڑے گا۔ مجھے بے سہارا، مجھے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا، مجھے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا، سروش ولی کو بلانا۔ حضرات بات ایسی ہے کہ ابھی جو ہے شورا اکرام لے کے تشریف لے آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے مقامی شورا اکرام ہیں، اس کے بعد نواز بھائی کی نظامت ہوگی، اس کے بعد مولانا ہوں گے۔ بہرحال 4 مصرے اور شاعر آپ کے حوالے۔ اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، میدان سے کبھی جو نہ بھاگا وہ کون ہے، تلواروں میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، تاریخ چیخ اٹھی کی تنہا علی علی، آواز دی غدیر نے مولا علی علی، آواز دی غدیر نے مولا علی علی۔ آئیے ان 4 مصروں کے ساتھ میں مولانا سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولا کے سامنے نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ چار مسلمان نامدہت ہے در میں چلب کھول رہا ہے، نامدہت ہے در چلب کھول رہا ہے، سامنے زباں دیکھی تو میں
بول رہا ہوں، میں سامنے زباں دی تھی تمہیں بول رہا ہوں، ہر دشمن حیدر کو اسی واسطے سید، ہر دشمن حیدر کو اسی واسطے سید، ایمان کے میزان پہ میں تول رہا ہوں، ایمان کے میزان پہ میں تول رہا ہوں۔ اب ایمان کی بات ہو چکی، اب چلے امیر مومنین کے جائے کی طرف، چار مسئلے تھے۔ چل کے کعبے میں ذرا دیکھو علی بولتے ہیں، چل کے کعبے میں ذرا دیکھو علی بولتے ہیں، چپ ہے پتھر کے خدا اور علی بولتے ہیں، چپ ہے پتھر کے خدا اور علی بولتے ہیں، میرا ایمان علی اور میری جان علی، میں نے سوچا تھا فقط دل میں علی بولتے ہیں، میں نے سوچا تھا فقط دل میں علی بولتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ چار ضرور طے کریں اور وقت مناسبت سے۔ مولا کی محبت دل میں ہے، ایمان گواہی دیتا ہے، مولا کی محبت دل میں ہے، ایمان گواہی دیتا ہے، میسن کی محبت دیکھ کے یہ سلمان گواہی دیتا ہے، میسن کی محبت دیکھ کے یہ سلمان گواہی دیتا ہے۔ تیسرے چوتھی سے خاص توجہ، توریت زبور انجیل پڑھا جس وقت نبی کے ہاتھوں پر، توریت زبور انجیل پڑھا جس وقت نبی کے ہاتھوں پر، احمد کی رسالت بول اٹھی، قرآن گواہی دیتا ہے، احمد کی رسالت بول اٹھی، قرآن گواہی دیتا ہے۔ اقرأ محمد علیہ وقت کافی ہو رہا ہے، ایک مطلب 4-5 لے مطلب ہے رسول خدا سے شروع ہے۔ مدح نبی میں کنکر بولے، چھوٹی ہے، مدح نبی میں کنکر بولے، ارے گونگا بولے پتھر بولے، گونگا بولے پتھر بولے، پتھر نے بول کے اتر بنایا تھا، گونگا بولے پتھر بولے، مجھ کو وسیع احمد نے بنایا، مجھ کو وسیع احمد نے بنایا، باقی جو آئی حیدر بولے، باقی باقی جو آئی حیدر بولے۔ اور یہ شیء بطور خاص، کس نے نبی کی جان بچائی، کس نے نبی کی جان بچائی،
ہجرت کا یہ بستر بولے، ہجرت کا یہ بستر بولے، اور مجھ کو 2 انگلی پہ اٹھا لے، مجھ کو 2 انگلی پہ اٹھا لے، خیبر کا یہ منظر بولے، خیبر کا محمد علی محمد جناب منور صاحب بطور خاص 9-10 درجے پہ فائز ہو، 9-10 درجے پہ فائز ہے، 9-10 درجے پہ فائز ہے، سلما بولے بنظر بولے، سلما بولے بنظر، کہ کمبر کے لیے ایمان کا درجہ نہیں مل رہا، تعلیم ملتا سلمان ہو جانا، اس لیے میں نے تاریخ کے حوالے سے سلما بولے بنظر بولے، اور یہ کمبر کے حوالے سے کہ بحر سخا میں بہ جاؤں گا، شورا کی خاص وجہ سے بحر سخا میں بہ جاؤں گا، بحر سخا میں بہ جاؤں گا، چھوڑ کے ناکا کمبر بولے، چھوڑ کے ناکا کمبر بولے، بحر سخا میں بہ جاؤں گا، چھوڑ کے ناکا کمبر بولے۔ اور محمد صاحب مکے کا شعر شاعروں کے حوالے سے مدح علی میں لکھتا ہوں میں، مکہ بطور خاص مدح علی میں لکھتا ہوں میں، مدح علی میں لکھتا ہوں میں، شعر ہو اچھا شاعر بولے، شعر ہو اچھا شاعر بولے، شاعر کی بات کی، اور شاعر جناب شاہد صاحب آپ کے سامنے قصیدہ سرا کو محمد علیہ محمد رام محمد سمراٹ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور دعوت شیخان میں ذرا بھی میں جو بھی مقامی حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بس 1 یا 2 سے اس کے علاوہ، اس لیے کہ ہمارے شہر اکرام جو دور سے تشریف لے آئے ہیں ہمیں ان کو بھی سننا ہے۔ 4 مسئلے اور جناب عباس بھائی آپ کے سامنے ہوں گے۔ جو وہ تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، جو وہ تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا۔ یہ کس کا قول ہے خود پوچھ لو مولوی سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ یہ کس کا قول ہے خود پوچھ لو مولوی سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ آئیے میں عدالت سخن دوں گا جناب عباس بھائی سے کہ 2 اور شور سے میں سے نہ دیں نعرہ سلوات۔ السلام علیکم۔ حضرات، میں تمام عالم انسان کو، تمام مسلمانوں کو
آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جشن مولود کعبہ ہے. جشن مولود کعبہ کے تعلق سے جب میں پورے بمبئی میں گھومتا رہا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو سنی ہیں، دیوبندی سارے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مولائے کائنات کہاں پیدا ہوئے تھے، مولائے کائنات کہاں پیدا ہوئے تھے. لیکن جب سے بمبئی وغیرہ میں بڑے بڑے شہروں میں جشن مولود کعبہ کے جلوس نکلنا شروع ہوا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا گیا کہ مولائے کائنات اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. دنیا میں کوئی بھی انسان 1,24,000 انبیاء ہے، سارے لوگ دنیا میں آئے، سب کی اپنی اپنی ایک عظمت ہے، لیکن جو عظمت مولائے کائنات کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. صرف مولائے کائنات کی ایک ایسی ذات ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں شہادت پائی. یہ صرف مولائے کائنات کو حاصل ہے. دوستو، مولائے کائنات کو تاریخ نے بھلا دیا، لیکن نصرانی، یہودی نصرانی، ان کے بھی انجیل میں، توریت میں، زبور میں کچھ چیزیں لکھی تھی. جو بزرگ تھے وہ تلاش کرتے رہے، حق کی تلاش میں تھے کہ رسول کا صحیح جانشین کون ہے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ثواب میں حدی نہیں بنوں گا، کیونکہ شعراء کرام ہیں، آپ لوگ ان کو سنیں گے. میں شاید تو نہیں، پھر بھی 2-4 کلام بھی سناؤں گا. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات جنگ صفین ہو رہی ہے، مولائے کائنات کوفہ کے باہر نکلے. مالک اشتر کو حکم دیتے ہیں، مالک اشتر یہاں پہ ٹھہرو، ہماری فوج میں یہاں آج 20,000 لوگ شامل ہو جائیں گے. شام ہو گئی، 19,999 افراد مولائے کائنات کے لشکر میں آ گئے. مالک اشتر نے کہا مولا اب کوئی نہیں آنے والا، کوئی کا حکم دیا جائے. کہا نہیں، ٹھہرو. اتنے میں تبل کی آواز بجی. دجلہ ندی کے کنارے جناب اویس کرنی وضو کر رہے تھے. چرواہوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ امیر المومنین علی کا لشکر ہے، معاویہ نے بغاوت کیا، صفین جا رہا ہے. وضو کو کیا، لپیٹا، کہا آج جو ہے نماز علی کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل ہے. جناب اویس کرنی جھومتے ہوئے آئے مولائے کائنات کے پاس. مولائے کائنات نے کہا اے اویس، میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. اویس کرنی نے کہا اے مولا، جیسے مجھے حکم ہوا میں فوراً آپ کے پاس آیا. جب لشکر صفین جا رہا تھا میں 2 منٹ اور وقت لوں گا. راستے میں مولا علی کا لشکر جاتا ہے، 3-4 ہزار کا لشکر ہے. مولا پریشان ہے سارے لوگ. مولا لشکر چاہتا ہے کیسے بڑھا جائے. کہا چند قدم پہ جاؤ، پانی کی تلاش. ایک گرجا گھر تھا وہاں پہ. گرجا گھر میں اپنا جو پارسی پادری ہوتا ہے، ان کا جو عالم ہوتا ہے، وہ صدیوں سے اس گرجا گھر میں آگے آباد تھا. جو مر گیا پھر دوسرا آیا. کیوں آیا تھا میں آپ کو یہ بتاؤں. اس کا یہ ان کے ہاتھ انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ کا اصلی جانشین کا گزر یہیں پہ ہوگا. اسی انتظار میں وہ وہاں پہ تھا. جب مولا کے لوگ وہاں گئے پانی کی تلاش میں، گرجا گھر میں پوچھا، کہا بھائی یہاں تو ہم 2-4 مہینے کا حصہ پانی لا کے رکھ لیتے ہیں، پانی یہاں پہ دستیاب نہیں ہے، یہاں تو پانی نہیں مل سکتا. پھر مولا نے حکم دیا کہ فلاں قدم پہ، فلاں سمت میں آپ 40 قدم آگے بڑھو. 40 قدم آگے بڑھے. اس کے بعد مولا نے کہا زمین کی کھدائی کرو. زمین کھودی گئی، ایک بہت بڑا پتھر نکلا. مولا نے کہا پتھر ہٹاؤ، اس کے نیچے پانی کا چشمہ ہے. 3,000 لوگ پتھر کو اٹھاتے رہے، پتھر ٹس سے مس نہ ہوا. اور وہ پادری اپنے گرجا گھر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. پتھر ٹس سے مس نہ ہوا. مولا نے سب کو ہٹایا، ایک ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا، پانی کا چشمہ نظر آیا. سارے لشکر کے لوگ سیراب ہوئے، سارے لشکر کے لوگ سیراب ہوئے. وہ پادری دوڑتا ہوا آیا. کہا آپ کون ہیں؟ آپ جبریل ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ رسول؟ کہا نہیں، رسول تو کوئی آنے والا نہیں ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں وسیع رسول ہوں، میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. کہا اسی دن کے لیے میں اس جنگل میں پڑا تھا، آئیے اپنا ہاتھ کو بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ پادری مسلمان ہو گیا. کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد صفین کی جنگ میں جاتے وہ بھی شہید ہوا. یہ مولا کے کارنامے ہیں. اب چند شعر آپ لوگ سن لیں. تو میں ایک شعر آپ سنیے سہیل اقبال کا کہ پہلے یہ بحث دنیا میں چھڑی ہوئی ہے وہابیوں اور سنیوں کے درمیان کہ معراج جو ہے جسمانی ہوئی تھی کہ روحانی ہوئی. تو میں نے ابو حاتم عالمی نے کہا تھا، ابو حاتم صاحب سنیے کہ معراج کیسے ہوئی. براتے برق پیکر لے چلا یوں ذات عمر کو، براتے برق پیکر
ले चला यूं जाते अनवर को, फिजा में तैर जाए जिस तरह बिजली की तावानी, फिजा में तैर जाए जिस तरह बिजली की तावानी, हुजूर इस तरह गुजरे मंजिले में लाए गर्दों से, नजर शीशे से जिस तरह गुजर जाए बासानी, नजर शीशे से जिस तरह गुजर जाए बासानी। इतनी देर में मेराज हो गई। एक गजल के चंद शेर आप लोग सुनिए, समाप्त फरमाए कि मजलूम के दिल का हर नाला, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। गुलशन में नशेमन को मेरे ये कह के जलाया माली ने, जब कोई नशेमन जलता है गुलशन में उजाला होता है, जब कोई नशेमन जलता है गुलशन में उजाला होता है। और उस मर्द मुजाहिद के सदके, यहाँ तक मैं आप लोग ले आया, अब देखिए शायर के ख्याल कहाँ गया, उस मर्द मुजाहिद के सदके जिसने ये सबक दुनिया को दिया, उस मर्द मुजाहिद के सदके जिसने ये सबक दुनिया को दिया, जो तेज के साये में होगा सजदा वही सजदा होता है, जो तेज के साये में होगा सजदा वही सजदा होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत